السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر میں محمد مالک. ہمیں تو پہلے سیلاب کی تباہ کاریوں نے غمزدہ کیا ہوا تھا. آج پھر دو بہت بری خبریں ہیں. آج صبح بنو میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوا. اس میں بہرحال 5 خوارج مارے گئے, ایک سوسائڈ بامبر مارا گیا, مگر ادھر سے 6 پیراملٹری ٹروپس کی بھی شہادت ہوئی. ابھی انکنفرم اطلاعات آ رہی ہیں, کوئٹہ میں بھی کسی دھماکے کی اطلاعات آ رہی ہیں. ڈیٹیلز ابھی ہمارے سامنے نہیں آئیں, جیسی آتی ہیں ہم آپ سے شیئر کریں گے. لیکن کمنگ بیک ٹو دا فلڈز, ہم نے کل بھی بڑی ڈیٹیل میں آپ سے بات کی. پورے ملک میں پہلے کے پی میں تباہی آئی, پھر پنجاب اس وقت ڈوبا ہوا ہے, تقریباً 1000 کے قریب لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے ہیں, کروڑوں اربوں کا نقصان ہو گیا, اور اب سندھ اس خطرے میں ہے. یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں. ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, یہ ویڈیوز ہم نے آج بھی دیکھی, ہم نے 2022 میں بھی دیکھی, 2010 میں بھی دیکھی اور پہلے بھی دیکھی. سوال یہی اٹھ رہا ہے کہ کیوں یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ سیلاب تو صدیوں سے آ رہے ہیں. جیسے میں نے کل آپ سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی, میں کچھ چیزیں اس کے اوپر اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, بیکاز اگر اب بھی گورنمنٹ نے وہ اقدام نہ اٹھائے تو پھر یہ 2025 اور خدا نخواستہ شاید 2028-27 میں پھر ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہوں گے. پھر یہی ہم دیکھیں گے. مجھے یاد ہے ایک ہسٹورک پکچر ملی, اب تو طریقے بھی بدل گئے نا, جو لٹتے ہیں برباد ہوتے ہیں ان کی شکلیں وہی ہیں. یہ 1976 کی ایک فوٹو ہے. اس میں اعتزاز احسن صاحب اور مشتاق پگا والا تھے. یہ کہیں گئے اور انہوں نے پہنچنے کی کوشش کی, تو ایک کڑا ہے جن میں گڑ بنتا ہے, اس میں یہ سفر کر کے سیلاب زدگان کی خبر لینے گئے. یہ بدل گیا ہے. اب کیسے خبر لی جاتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. اب چیف منسٹر کے لیے اپنی بوٹ ہوتی ہے, اس میں ٹینٹ لگا ہوتا ہے, اس میں کرسیاں ہیں, اس میں لوگ آتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں, جاتے ہیں, موٹر کیٹس آتے ہیں, اور راستہ بن رہا ہے, ویڈیوز بن رہی ہیں. لیکن ویڈیوز جو عام آدمی کی ہے وہ ویڈیو وہی ہے, اس میں کوئی کروفر نہیں ہے, اس میں بالکل تباہی ہے. کل ہم نے جب سے ڈیٹیل میں بات کی تو آج فارمر کلائمیٹ منسٹر شیری رحمان صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کی, ویری انفارمیٹیو, ویری انٹرسٹنگ, اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ اٹھائیں اور بڑی ٹائملی تھی. آج بیان آ گیا ان کا گنڈا پور صاحب کا, کے پی کے منسٹر کا, جب انہوں نے کہا کہ جی کالا باغ ڈیم جو ہے یہ بالکل, کل انہوں نے بیان دیا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اچانک ایک بحث شروع ہو گئی کہ ڈیم ہونے چاہیے یا مسئلہ اس وقت ڈیم سٹوریج, پانی سٹوریج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پانی مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ڈیمز سیلاب روکنے کے لیے نہیں ہوتے, بات ہوتی ہے واٹر مینجمنٹ کی. سیلاب ڈیم سے نہیں رکیں گے. اس پہ 2-3 باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, پھر میں اپنے گیسٹ سے بھی آپ سے تعارف کرا دوں گا. یہ شیری رحمان صاحبہ نے کچھ باتیں پوائنٹ آؤٹ کی, شاید اور دوستوں نے کی, وہ بھی میں آپ سے کرتا ہوں. کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ ہم یہ کانورسیشن مکس نہ کریں کہ سٹوریج اور فلڈ کنٹرول جو ہے وہ ڈیمز کے تھرو نہیں ہوتا. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو اس نے تقریباً 1200 ڈیمز ہیں جو اوور 30 سال کے عرصے میں ختم کر دی ہیں. اور نیدرلینڈز, اس نے جو اپنی, جس کی میں کل بھی بات کر رہا تھا, ہمارے ڈچ جو دوست ہیں, انہوں نے روم فار دا ریور پروگرام شروع کیے ہیں تاکہ پھیلنے دو, دریاؤں کو پھیلنے دو, ان کے راستے مت روکو, پھر آپ کو تباہی نہیں ہوگی. بنگلہ دیش جو تو ہمارا یہ حصہ تھا, اور ہم بڑے تب کہتے تھے جی ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں, انہوں نے بھی علاج کر لیا فلڈز کا. انہوں نے کوئی ڈیم نہیں بنائے, انہوں نے بڑے ڈیم نہیں بنائے, انہوں نے کوئی نہیں کیا. انہوں نے ریس اسٹرکچرز کیے, فلوٹنگ ایگریکلچر کیا, کمیونٹی بیسڈ ریزیلینس. فلوٹنگ اسٹرکچر ایگریکلچر کیا ہے؟ جیسے آپ رائس ہوتا ہے, جب آپ دانا نکال دیتے ہیں پیچھے اس کا پھوس ہوتا ہے, اس کو لیا 2-3 اور جو دوسرے ریڈز ہیں, جو جنگلی پودے پانی کے سارے, ان کو لے کے کمپوزٹ کر دیتے ہیں. وہ جب آپس میں بالکل جب وہ اس کا وہ بن جاتا ہے, کمپوزٹ بن جاتا ہے, تو پھر اسی کے اوپر وہ اگاتے ہیں. یہ 300-400 سال سے ہو رہا ہے وہ. تو تب سیلاب آئے, کچھ آئے, وہ کام چل رہا ہوتا ہے, سب کچھ ان کا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوتا ہے. سو یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. ہم ابھی تک وہیں لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ہمارے ڈیمز کی کیپیسٹی 40% تقریباً کم ہوئی ہوئی ہے اس وقت سٹوریج کی. ہمارے پاس ضرورت ہے کہ فوراً سمال ڈیمز بنے, پونڈیج بنے. اس وقت 12 اسمال اینڈ میڈیم ڈیمز آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کنسٹرکشن کے لیے. یہ گورنمنٹ کے منصوبہ جات میں 15 سال پہلے یہ آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے. ابھی تک صرف دراوٹ ڈیم سندھ میں کمپلیٹ ہوا ہے. باقی اس سب میں کسی کی 250% کاسٹ بڑھ گئی ہوئی ہے, کسی کی اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہوئی ہے, اور انویسٹرز سے وہ نکلنا شروع ہو گئے. اس سال کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے PSDP 25-26 میں صرف 4 پروجیکٹس ان میں سے ڈلے ہوئے ہیں, ان 15 میں سے 4 ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو سیریسلی کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کالا باغ ڈیم کی بات کر دی. تینوں سیلاب جن دریاؤں میں آئے ہوئے ہیں, ستلج, راوی, چناب, ان کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تو مجھے نہیں پتا لگ رہا کہ اس میں کالا باغ کی ڈیم کی کیا ہو گئی ہے. 2022 سے ہم نے سبق سیکھنے چاہیے تھے, ہم نے نہیں سیکھے. ہم نے نہیں سیکھا کہ فلڈ پلینز جو ہیں ان میں کنسٹرکشن نہیں ہونی. ہم نے نہیں سیکھا کہ آپ نے مائننگ نہیں کرنی, ریور بیڈز کی مائننگ نہیں کرنی, قریبی آپ نے ماؤنٹنز کی مائننگ نہیں کرنی. ہم نے نہیں سیکھا کہ یہ جو ہے ٹمبر کٹنگ, جو یہ درخت مافیا سارے کاٹتے ہیں, لوگ خود بھی کاٹتے ہیں. میں آپ کو ایک فگر دکھاؤں, میں حیران رہ گیا کہ بنیر جس کی ابھی اتنی تباہی ہوئی ہے, آپ نے دیکھا ہے دل ہلانے والے وہاں پہ ہوا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ جو اس کا نارتھ سے ساؤتھ کا انکلائن ہے, ادھر 360 میٹر ہے, ادھر جا کے وہ چلا جاتا ہے 2910 میٹر, یعنی کہ یہ سلوپ ہے اس کی. اب جب یہاں سے پتھر چلتا ہے, بولڈر چلتا ہے اور اس سلوپ پہ آئے گا, کہاں تقریباً 3000 میٹرز اور کہاں 400 میٹرز. آپ سوچیں اور اس کے راستے میں کوئی درخت نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں نہ انہوں نے یہ کیا ہے, کوئی اربن ڈیولپمنٹ پہ چیزیں نہیں ہیں. یہ جو دریا ہیں آپ ان کو ٹیم نہیں کر سکتے, ان کے اگینسٹ کام نہیں کر سکتے, ان کے آپ کو ساتھ کام کرنا ہوگا. سو یہ انلیگل کنسٹرکشنز, یہ راستے بند کرنا, سب کچھ. اور ہمیں ریویو کرنا ہوگا کہ بڑے ڈیمز تو بنیں گے 10 سال میں, بالکل بنے اسٹوریج کے لیے. کیا شارٹ ڈیم, چھوٹے ڈیمز کتنی جلدی آپ بنائیں, یہ واٹر مینجمنٹ. اور کل ہم نے فیڈرل فلڈ کمیشن کو بڑا رگڑا تھا, ان کی نالائکیوں کو, نااہلیوں کو, کہ وہ آج تک واٹر زوننگ نہیں کر سکے. 1977 سے بنے ہوئے. اب ان کے کچھ افسران کہتے پھرتے ہیں اپنے وزراء کو کہ جی اب کیا کریں, 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں رہیں, تو پھر بند کر دیں. یہ پوچھیں گے. میاں معین بٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فیڈرل منسٹر فار واٹر ریسورسز. میاں صاحب بہت شکریہ. پارلیمنٹیرین تو بڑے سیزنڈ ہیں. میں آپ کا 2008 سے آپ ممبر نظر آ رہے ہیں, 17 سال ہو گئے ہیں آپ کو, آپ پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ ہیں, اتنا سینئر آدمی ہے. لیکن جب سے آپ یہاں آئے ہیں آپ کے دن برے شروع ہوئے میں. آپ آئے تو نہر کا جھگڑا شروع ہو گیا, پھر یہ سارا سین شروع ہو گیا. یہ بتائیں, یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے آپ کی منسٹری کے دروازے پہ آ کے رکتی ہیں. یہ واٹر ریسورس منسٹری کا کام تھا یہ ساری چیزیں دیکھنا, انکوبسی کرنا. آپ کا یہ اتنا توپ خانہ ایک بنا ہوا ہے فیڈرل فلڈ کمیشن, کروڑوں روپے سال کا اس کا خرچہ, اربوں روپے یہ وزارت پہ لگ چکے ہیں کئی دہائیوں سے. اور نتیجہ یہ ہے کہ پشتے آپ کے ان لوگوں کو بنانے نہیں آتے. انہوں نے واٹر میپنگ نہیں کی ہوئی, انہوں نے یہ زوننگز نہیں کی ہوئی. 5-6 دہائیاں ہو گئی ہیں. کیا کریں گے؟ کون ذمہ دار ہے؟ آپ نے تو نیا چارج اٹھایا, لیکن آپ نے آتے ہی کرائسس میں پوچھا ان سے کہ کیا نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا؟ یقیناً جی, آپ نے جو تفصیل سے سارے حالات کا سیاق و سباق سے جو جائزہ لیا, اس میں کوئی شک نہیں, مجھے آپ سے اتفاق ہے. مگر جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک چینج آئی ہے, اس میں آپ کو مجھ سے بہتر علم ہے کہ پاکستان جو ہے نا, وہ جتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, جتنے ملک, ان میں 5ویں نمبر پہ پوری دنیا میں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کلائمیٹ چینج کا ہمارے ملک پہ بہت زیادہ ایفیکٹ اور امپیکٹ ہوا ہے. جہاں تک فیڈرل فلڈ کمیشن کے بارے میں آپ نے یہ کہا, اس میں کوئی شک نہیں کہ این ڈی ایم میں بھی یہی کام کر رہی, اور فیڈرل فلڈ کمیشن کی بھی یہی ذمہ داری ہے. نہیں, ان کی ذمہ داری مختلف ہے. این ڈی ایم اے کی ذمہ داری ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ آپ کی ذمہ داری ہے ڈیزاسٹر پریونشن. این ڈی ایم اے کا کام نہیں ہے کہ یہ سپروائز کرے, یہ ڈیزائن کرے کہاں پہ براج بننا چاہیے, کہاں نہیں بننا چاہیے. یہ پیورلی ذمہ داری آپ کی وزارت کی ہے, آپ کا یہ ذیلی ادارہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, کہ یہی کام میں نے کہا کہ وہ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. اور جہاں تک اس میں بیفور ٹائم جو ہے الارمنگ سسٹم جو ہے, لوگوں کو مطلع کرنا, ٹیلی میٹرنگ سسٹم جو ہے نا, وہ انسٹالیشن مختلف جگہ پہ ہو بھی گئی ہے اور مزید بھی کی جا رہی ہے, تاکہ لوگوں کو وقت سے پہلے آئندہ آمدہ جو سیلاب کے خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا جائے. میری اطلاع یہ ہے کہ آپ نے ایک بریفنگ لی آ کے, تو بریفنگ میں آپ کو کہا گیا کہ جی ہم بڑا کام کر رہے تھے, جب سے 18ویں امینڈمنٹ آئی ہے ہم اصل میں اتنا وہ کام, ہمارے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہیں, صوبوں کی چیزیں آ گئی ہیں. آپ کو اس طرح کی کوئی دلیل دی گئی؟ نہیں, اس طرح کی دلیل انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا
کام جو ہے پہلے کی نسبت جو ہے وہ کرٹیل ہو گیا ہے، پہلے کی نسبت کم ہو گیا تو پھر ہے. ضرورت کیا ہے اس ادارے کی؟ سال کا 35-40 کروڑ کو لگتا ہے. نہیں ہے. پشتے ٹوٹ گئے، بند ٹوٹ گئے، براجوں کی کرمبلنگ شروع ہو گئی، پل ٹوٹ گئے، سب کا انہوں نے سپروائز کرنی تھی چیزیں. میں اس میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک سپر وغیرہ یا پروٹیکشن بند وغیرہ جو ہیں ان کا تعلق ہے، وہ یقیناً فیڈرل فلڈ کمیشن سے ہی ہے. اور اسی سلسلے میں پرائم منسٹر صاحب نے، میاں شہباز شریف صاحب نے، میرا خیال ہے کہ جتنی میٹنگز ایک ایک دن میں کی ہیں کہ فوری طور پہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے، اور ان کے لیے جو کچھ میکسیمم حکومت کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ تمام تر کام وقت پہ کیے گئے ہیں. پھر خاص طور پہ میں آپ کو یہ ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے، وہ خود بھی تشریف لے گئے گلگت، مجھے بھی وہاں یہ انسٹرکشن دی کہ آپ نے یہاں گلگت میں بھی، سکردو میں بھی اور ہنزا میں بھی، اور پھر اس کے بعد مظفر آباد میں، پھر اس کے بعد باغ میں، پھر اس کے بعد راولہ کوٹ میں، یہ سارے مقامات جہاں جہاں یہ انسیڈنٹ ہوئے، اس وقت جو ہے یہ کلاؤڈ برسٹ کے انسیڈنٹ بہت زیادہ ہوئے تھے جس سے بڑے نقصانات ہوئے. میں نے تقریباً ساری جگہ پہ جا کے ایک ایک ڈسٹرکٹ میں، ایک ایک شہر میں جتنے جتنے پوائنٹس تھے سب کا باقاعدہ طور پہ وہاں جا کے دیکھ کے نقصانات کا بھی اندازہ لگایا، اور اس کے سدباب کے لیے جو فیڈرل فلڈ کمیشن خاص طور پہ، میں وہ یہ ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسے نہیں ہے. یہ فیڈرل فلڈ کمیشن کے جو پرپوزڈ وہاں سپر وغیرہ تھے وہ ایک جگہ پہ نہیں تھے، وہ بلکہ ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً وہ تقریباً 850 کے قریب تھے جو مختلف جگہ پہ بنائے جانے تھے، اور وہ فلڈ کمیشن نے ہی بنانے ہیں. اصل میں صورتحال وہاں جو پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ دریاؤں کے کنارے اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں، وہ بے شک پنجاب ہو، وہ بے شک ان کی میپنگ ہوئی بھی، بیکاز اے ڈی بی کی کچھ رپورٹس وغیرہ میں تھی، انہوں نے پورے ملک کی وہ فلڈ میپنگ، بلکہ ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ہمیں ارشد عباسی صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں جوائن کریں، بیکاز آپ سے گلہ اس لیے نہیں بنتا کہ آپ ابھی وزیر نئے آئے ہیں، آپ کے پاس ابھی الزام، آپ کے ذمہ داری آپ کے دروازے پہ آ گئی ہے، الزام نہیں آتا. ذمہ داری آ گئی جی، لیکن میں یہ بھی بتانا مناسب سمجھوں گا کہ موجودہ حکومت یا پرائم منسٹر صاحب اس سلسلے میں کتنے اوور کانشیس ہیں اور کتنے منصوبہ جات انہوں نے فوری طور پر. مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ میں نیتوں سے نہیں ہم جج کر سکتے، ہم نے تو جج کرنا ہے زمین پہ کیا ہوا. اس گورنمنٹ کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں نا، سوچ کو تو دو مختلف شکلوں میں گورنمنٹ آ گئی ہے نا. اس سے پہلے بھی یہ گورنمنٹ 30 سال رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے، سارے پاور میں رہے ہیں. یہ نہیں کہ آج سیلاب نہیں آ رہے، یہ 73 میں بھی آیا، پھر 2010 میں بھی آیا، 2022 میں بھی آیا. 2010 میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ انہی کی گورنمنٹ تھی. کیوں نہیں اس کے اوپر دوسری گورنمنٹ کیا پیپلز پارٹی نے؟ 2013 کے بعد گورنمنٹس آئیں، ہر کسی کے زمانے میں سیلاب آئے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج. اور کلائمیٹ چینج کا ایک امپیکٹ ہے، بالکل ہے، لیکن زیادہ تباہی زیادہ بارش نے نہیں کی. زیادہ تباہی اس کے بعد جو ملبہ اور وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے جو ان جگہوں پہ جہاں تھیں ان سے ہوئی ہے. وہ ٹمبر جو لاکھوں درخت نیچے نظر آئے، آپ کو یاد ہے کشمیر کے وہ ڈیم کے اندر آئے ہوئے تھے، بالکل وہ چوری ہوئے ہوئے درخت ہے نا، وہی میزائل کی طرح درخت آتا تھا، گھر توڑ کے چلا جاتا تھا. یہ چیزیں قدرت کی نہیں آئی ہیں، یہ زمینی آفت ہم نے کریٹ کی ہوئی ہے. ارشد عباسی صاحب ہمارے ساتھ ذرا ایکسپرٹ ہیں، اس پہ ذرا ہم کو 2 منٹ کے لیے لیتے ہیں. السلام علیکم ارشد. جی والے، کیا حال ہیں آپ کے؟ یار میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ 2 چیزیں ہائی لائٹ کریں. اور بٹو صاحب نے تو ابھی مارچ کے اندر چارج لیا ہے، جیسے میں ان کو کہہ رہا تھا ان سے گلا تو بن سکتا ہے، ان پہ الزام نہیں لگ سکتا، بیکاز ہی از ناٹ بین اراؤنڈ لانگ انف. اور ذرا میں چاہ رہا تھا کہ فیڈرل یہ جو کمیشن ہے، فلڈ کمیشن، یہ کتنا رسپانسبل ہے اس تباہ کاریوں کا؟ آپ نے ڈاکٹر اکرام نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے، بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل تھا. اور واٹ آر وی ڈوئنگ رانگ؟ سب سے بڑی وزیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی تاکہ ہم 2-3 چیزیں کوئی ٹپس بھی دے دیں، یہ خود بھی جا کے اس پہ دیکھ سکتے ہیں. کوئک اوور ویو.
जी मालिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इस आर्टिकल से पहले 2024 में मैंने एक रिपोर्ट बना के भेजी थी, और वो इसलिए कि जब डच कंसल्टेंट यहाँ पे आए थे पाकिस्तान में 2022 के फ्लड के बाद, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप मिनिस्टर ये नए आए हैं, इन्हें कल चाहिए कि वो डच की रिपोर्ट देखें। दुनिया में फ्लड मिटिगेशन और वाटर मैनेजमेंट में दुनिया में उनसे आगे कोई, मैं शायद कुछ चीजें उनसे भी मैंने सीखी हैं, वो रिपोर्ट जरूर पढ़नी है। उस पे पता चलेगा कि फ्लड कमीशन जो बिल्कुल इनकी नाक के नीचे है, वो पूछें कि ये आपने जो जितने बंद बनाए हैं ये जरा मैपिंग करते हैं, ये कहाँ है, इसकी कोऑर्डिनेशन कहाँ है, जरा एक आग जरा फील्ड में चेक कर लीजिएगा। एक ये, दूसरा मेरी इनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि ये बात कभी इसके पीछे नहीं छपना। ये फ्लड कमीशन की 2010 की थी, एक स्पिन इन्होंने किया कि जी ये क्लाइमेट चेंज है। मालिक, मैं आपको बताऊं कि मेरा वाटर का पैशन है, तो मैं ब्रिटिश लाइब्रेरी में गया, तो मैं आज आपको बताता हूं, मैं शायद कल परसों ऑफर दे दूं। सबसे बड़ा फ्लड 1840 में आया था, उस वक्त हालांकि सिक्योर गवर्नमेंट थी इंडस में। फिर 1858 में आया, उसने ही ब्रिटिशर को ट्रिगर किया, और ये जो डैम की साइड है ये उसकी वक्त की बात है। 50s में 4 फ्लड आए थे, सुपर फ्लड आए थे। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि ये जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कह दिया जी क्लाइमेट चेंज है, देखिए ये क्लाइमेट चेंज की जो टर्म है ये तो अर्ली आप कह सकते हैं 70s या लेट 90s की है। ये इसके नीचे छुपना नहीं है अगर ये डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं। एक बात, दूसरा इनसे एक बात कहना है कि हमारे बंद टूट रहे हैं, हमें आज भी 3 टूटे, इसकी लाइफ 100 ईयर्स होनी चाहिए। जिस तरह आपका घर है उसका स्टील स्ट्रक्चर है, या 50 तो होनी चाहिए। जरा पूछना है ये बंद कितने बह जाते हैं, ये 3-4 चीजें हैं जो आपने इनको गाइड कर। जरा एक सेकंड रुकिएगा, मैं यही बात करना चाह रहा था कि जो डच रिपोर्ट थी वड्डू साहब, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो डिजाइन कर रहे हैं पुश्ते बंद वगैरह, ये एक स्टैंडर्ड फ्रेम वाला इन्होंने फर्मा रखा हुआ है, उसी पे डिजाइन करवा देते हैं। ये नहीं देखते वहां फ्लो क्या है, ग्रेडियंट क्या है, फलाना चीजें क्या, जो 4-5 चीजें आपकी होती हैं, और फिर हर चीज क्लाइमेट पे। चले ज्यादा बारिश होगी, 70 मिलीमीटर होती थी, 200 हो गई, उसका एक पानी आ गया। लेकिन अगर रास्ते ठीक हैं, आपकी चीजें ठीक हैं, तो यू शुड बी एबल टू हैंडल इट ना। एक वक्त ही आएगा, ये नहीं होता जो इससे तबाही फैली हुई। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि कई पुश्ते या कई बंद या स्पर जो है ना, उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होती, मगर ये है कि दरिया भी तो अपनी डायरेक्शन जब चेंज कर लेता है। दरिया कब करता है? दरिया तब चेंज करता है जब उसके रास्ते में हम रुकावटें खड़ी करते हैं, तब दरिया चेंज करता है ना। लेकिन रास्ते पानी ने तो रास्ता बनाना है, आप नहीं देंगे वो नया बना देगा। अब आप ये देखें कि दरिया में लोग क्यों रास्ते जो है दरिया के बंद कर देते हैं। अब सतलुज दरिया है जो मैं भी वहीं सूखा हुआ है, लोगों की जी आ जाओ कर बना लो, करीब आदमी आ जाता है। पूरी काश्तकारी है, लोगों ने अपने गांव बनाए हुए हैं, देहात वहां बड़े बड़े हैं, आबादियां हैं। लेकिन ये भी है कि दरिया सतलुज में या रावी में आप इसकी जरा तारीख मुलाजा फरमाइए कि ये वो दरिया हैं कि जिनमें कम से कम कभी कभी फ्लड आता है। सिवाय इसके ये पहली दफा हुआ है कि दरिया सतलुज में 2022 में भी था और आज इस दफा भी है, वरना तो उस वक्त क्लाइमेट चेंज भूल जाते हैं जब हम ये कहते हैं कि पैटर्न चेंज हो गए। जब नलायकी छुपानी होती है, आपके महकमे कहते हैं ओ जी क्लाइमेट चेंज हो गया। जब सैलाब आ जाता है, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न, यही आप कह लेंगे ना कि अनप्रेडिक्टेबल हो गया। जी अगर अनप्रेडिक्टेबल हो गया तो और भी जरूरत है कि आप उसकी पूरी तैयारी रखें, बिकॉज अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी किसी वक्त हो सकता है, किसी भी शिद्दत से हो सकता है। तो फिर तो इनकी तैयारी ज्यादा होनी चाहिए। ये कहते ओ जी 20 साल पहले सैलाब है, ऐसे तो खैर है उनके रान है, इस तरह से महकमे नहीं चलते। ये देखें कि जिस वक्त मैंने अपने मिनिस्ट्री का चार्ज लिया तो उस वक्त शॉर्टेज ऑफ वाटर का इशू था कि जी पानी की बड़ी कमी, स्कैर्सिटी आ जाएगी, फलां हो जाएगा। तो सैलाब गुजरने के बाद दोबारा होगा। और वो ये, लेकिन अब फौरी तौर पे आप ये देखें विद इन 3-4 मंथ अब पानी की ज्यादती का मसला हमें दरपेश है। ये कुदरती आफात के तौर पे आपकी मिनिस्ट्री में ये फ्लड कमीशन, दूसरे इन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जमाना दुनिया अब वाटर फ्लो मैनेजमेंट की तरफ चली गई हुई है, और डैम वाली थियरी जो है कि बस डैम बढ़ा लो, उसके अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं बड़े डैम्स के। क्या ये भी अभी डाउट है कि ये भी
وہیں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں، میں ایک آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی سب سے زیادہ جو ضرورت ہمیں ہے وہ ہے سٹوریج آف واٹر کی، اور سٹوریج آف واٹر کی جب کیپیسٹی ہماری بڑھ جائے گی تو اس سے ہم یہ فلڈ کے ایفیکٹ اور امپیکٹ وہ بھی کم کر سکتے ہیں. لیکن بڑے ڈیم کے اپنی پرابلم ہے نا، وہ پھر آپ کی پیچھے چوکنگ پوائنٹ بھی بنتے ہیں، وہ پوری جو ایکو سسٹم بھی چینج کرتا ہے. سٹوریج آف واٹر بھی تو آپ ڈفرنٹ جگہوں پہ کر سکتے ہیں نا، ایکو فائر بھی انریچ کریں گے. اب جیسے آپ نے یہ کہا کہ جو فیڈرل فلڈ کمیشن ہے اس کی ایکٹیویٹیز اتنی کوئی بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن اب میں نے فیڈرل فلڈ کمیشن کو یہ کہا کہ جی آپ پورے پاکستان میں جو پلین ایک سرفیس ہے زمین کی جہاں فلڈ واٹر آتا ہے لیکن اس کے بعد خشک سالی شروع ہو جاتی ہے، آپ ایسے کوئی منصوبہ جات جو ہے وہ تجویز کریں کہ ہم فلڈ واٹر کو سٹور کر سکیں تاکہ وہ بعد میں، اب یہ دیکھیں کہ نیدرلینڈ والوں کی رپورٹیں پڑھیں، ان کی باتیں سنیں، پوری دنیا ان سے سنتی ہے. نہیں تو وہ اب پرپوز ہم نے ڈیم بنانا ہوتا ہم نیسفا کے پاس چلے جاتے ہیں جس نے پچھلے 20 سال سے ڈیم کوئی نہیں بنایا. نہیں اب عباسی صاحب یہ آپ بتائیں، یہ جو فلڈ کمیشن سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں وٹو صاحب، ہو جائیں گی پوری؟ بخیر ہے وٹو صاحب کی دو ایک چھوٹی سی اگر معذرت کے ساتھ. پہلی بات ہے بند کا کام ہوتا ہے کہ راستہ نہ بدلنے دے، اس کو کہتے ہیں ریور ٹریننگ ورک، یہ دنیا میں ہے. وہ بند ہی کیا ہے جو کہ دریا رہا اس سے راستہ بنا کے نکل جائے، اور تو سب ایسے نہیں ہوتا. ایک بات. دوسرا یہ بخیر میں رسپانسبلٹی بہت بڑی ان کو دے دی ہے، یہ کام وابڈا کا ہے، یہ ان کا نہیں ہے. یہ تو بےچارے سال کے 1 مہینہ ایکٹیو ہوتے، ان کا کام ہے بند کا ڈیزائن کرنا اور دوسرا فلڈ زوننگ کرنی. بٹو صاحب کل ان کو کہے نا کہ جو 50 سال کا کام تھا کہ زوننگ کرنے کے، دیکھیں یہ دریا کا راستہ ہے، یہ اس پہ نشان لگا دیں، بتیاں لگا دیں، لیکن اب تو سینسر لگ گئے. آپ یقین کریں میں آپ کے ذریعے، میں کبھی منسٹری نہیں گیا نہ کبھی جاؤں گا، میں ان کو بتا دوں گا اب سینسر لگ جاتے ہیں چھوٹے 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 چھوٹے. ایک اور دوسرا یہ مت کہیں کہ کبھی کبھی جی فلڈ جی وہ نہیں آگے. 1858 میں فلڈ آیا تھا، پھر لمبے سپل کے بعد 60 میں کوئی آیا نہیں، 73 میں آیا. یہ ریٹرن پیریڈ دنیا میں آج تک بٹو صاحب کوئی دنیا کی سائنس کی پریڈکشن نہیں دے سکی. بڑے بڑے ماڈل بنے، فیل ہو گئے. میں کیسے بول سکتا ہوں ڈاکٹر آر کے پشوری کو جو کہ چیئرمین تھے IPCC کے، نوبل پرائز ونر تھے، انہوں نے ماڈل بنایا، مجھے دلی بلایا، تو ایک بات تھی کہ یار یہ کامیاب ہوگا لیکن وہ بھی فیل ہو گیا. اس پہ پریڈکشن نہیں ہو سکتی، کچھ اللہ نے چیزیں اپنے پاس رکھی ہیں. ایک بات. دوسرا ایک میری آجزانہ درخواست ہے، کبھی اس چیز میں نہیں آنا ہے کہ جی وہ کلائمیٹ چینج ہے اور یہ ہے وہ ہے. یہ فلڈ میپنگ اور ٹوٹل کتنی دیر کا کام ہے؟ اگر یہ ان کو کہتے ہیں یار یہ کرو، کتنی دیر کا کام ہے؟ بس 50 سالوں میں نہیں ہوا. میں ان کے اگر بتا دوں تو انہیں کہیں کہ یہاں پہ بلڈ میپنگ کے ورلڈ بینک نے اسسٹنس دی تھی، ان کے پاس ڈوزیئر پڑے ہوئے، انہوں نے کہا لے کے آؤ ذرا، آؤ وہ سب کام کرو پھر انہوں کو کام کرو. بہت کام ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب صورتحال کو اتنی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلڈ سے لوگوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، ملک کی معیشت پہ بہت برا اثر پڑا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس قدر پرائم منسٹر صاحب اس بات پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، فوکس تو وہ کافی چیزوں پہ کیے ہوئے ہیں، وہ ہر جگہ وہ رزلٹ نہیں ملتا. لیکن ویری لاسٹ 20 seconds I have to close the show. جلدی ارشد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کو تو میں ماؤنٹین کا رہنے والا ہوں اور ایک ہماری لینڈ سلائڈ ہو گئی تھی تو اس وقت جرمن سے کریپر منگوایا تھا، وہ کریپر وائنز، یہ میرے بیریے گھر پہ پورا ڈکا ہوا ہے. آپ یقین کریں اگر یہ لگا دیں نا واٹر شیڈ یہ KP کے GB اور آزاد کشمیر میں تو 1 سال کے اندر فلڈ کی پیک نہیں بنے گی. چلیں یہ مجھے بتائیں، آپ فیڈرل فلڈ کمیشن جو آپ کے نیچے ہے، جو ہمارے نزدیک میرے نزدیک تو خیر بند ہو جانا چاہیے، آپ اس کو کوئی ڈیڈ لائن دیں گے کہ میں اتنے عرصے میں آپ کی پرفارمنس جج کروں گا ورنہ بعد پھر ٹھیک ہے فارغ کرو کام؟ جی بالکل. میں نے پہلے بھی وہ کیا ڈیڈ لائن ہوگی؟ وہ ڈیڈ لائن میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے آپ میکسیمم وہ منصوبہ جات دیں کہ ہم گراؤنڈ پہ جیسے لیکس کی شیپ میں میپنگ کی، جو فلڈ میپنگ کی ہے، یہ کیوں نہیں لیتے آپ؟ پھر لیکس جو ہے وہ
اس سے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو وابڈا کا یہ فلڈ میپنگ کا آپ کو یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. فلڈ میپنگ کا کیوں نہیں بنا کے دیتے آپ کو پورا ایک پلان پورے پاکستان کے؟ ان کو دے شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے بعد جو ہی ہم اس بحران سے جو اب ریلیف آپ کو اندازہ ہے نا کہ اگلے پروگرام میں جب آپ کو انوائٹ کریں گے تو سارا ملبہ آپ نے اٹھانا ہے. اگلے پروگرام میں آپ کا یہ ختم ہو جائے گا کہ میں آیا ہوں تو ابھی یہ ہو رہا ہے. نہیں، اگلے پروگرام میں میں پوری ذمہ داری آج بھی لے رہا ہوں، اگلے پروگرام میں بھی ذمہ داری لوں گا. آج بھی میں یہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی فیڈرل فلڈ کمیشن کو جو پلان دیا ہے وہ ابھی تو پھر یہ ایک آپ سے ایک اور بھی درخواست ہے، ان کو اجازت بھی دیں جو آپ کے چیئرمین ہیں فیڈرل فلڈ کمیشن کے، وہ ٹی وی پہ آئیں. آپ کا ماتحت ادارہ ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ آن ایئر ہمیں کمٹمنٹ دیں. میں ان کو بلانا چاہتا ہوں. وہ پھر سرکاری بندے کہتے ہیں جی ہم آ نہیں سکتے. آپ کو کوئی اعتراض ہے اگر ہم ان کو بلا لیں پروگرام میں؟ نہیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ٹھیک ہے اسی بات پہ ختم کرتے ہیں جی، تاکہ وہ جواب تو دینا، ان سے جواب دہی کریں گے. پوڈو صاحب بہت شکریہ آپ کا، ارشد وسیع آپ کو بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے پالیٹکس پہ جو گرمی ہے اس پہ بات کریں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اچانک سیاست میں بھی تیزی آئے گی. علی مین گنڈا پور صاحب کا پہلے کل بیان ہے کہ جی کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، بڑا ضروری ہے. آج ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے. سر کیسا صاحب نے کہا ان کا ذاتی بیان ہے. کراچی سے سندھ سے حلیم عادل شیخ صاحب جو وہاں کے ان کے ہیڈ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہہ دیا ان کا ذاتی بیان ہے. نثار کھوڑو صاحب پیپلز پارٹی والے، وہ تو خیر انہوں نے تو بجانا ہی تھا. انہوں نے بھی کہا کہ ان کو سیاست سیکھنی چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہے. 3 اسمبلیوں نے اور کے پی اسمبلی خود نے بھی اس کے خلاف دیا ہوا ہے، تو یہ توہین کر رہے ہیں اسمبلیز کی. اسی طرح بہت سا اس پہ ریاکشن آیا. لیکن چلیں وہ تو ایک علیحدہ بات تھی نا. آج انٹرسٹنگ میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے 3-4 بڑی زبردست باتیں کی. وہ پی ایم ایل این سے بھی آگے نکل گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے مشرف صاحب 2 چیزیں چاہتے تھے، کالا باغ ڈیم اور ایک صدارتی نظام. ان کو تو نہیں ملا. پتہ نہیں یہ کس کی بات کر رہے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے گنڈا پور صاحب کو. انہوں نے کہا جی صدارتی نظام ہونا چاہیے. عمران خان بھی صدارتی نظام حکومت کے حامی تھے. پھر امپورٹنٹ بات، انہوں نے کہا مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا، میں تو اپریل سے نہیں ملا. اگر میں ملوں خان صاحب کو تو میں خان صاحب کو سمجھا سکتا ہوں، کنونس کروں گا کہ وہ سیاسی پارٹیوں سے نیگوشیٹ کریں. ابھی تک خان صاحب کا سب کا سٹانس یہ تھا، ان کا بھی یہی سٹانس تھا کہ ہم نے بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، سیاسی پارٹیوں سے کرنی نہیں. ان کی پاور ہی کوئی نہیں. اور سب سے زیادہ چھاتی پہ گولیاں، سینے پہ کوڑے یہ گنڈا پور صاحب ہی کھاتے تھے، اور ہمیشہ سب سے سخت بیان ان کے آتے تھے. وہ اب سڈنلی کے 3 باتیں کہنی شروع ہو گئے، صدارتی نظام اور خان صاحب کی بات میں مشورہ دوں گا کہ وہ کریں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، اور میں کردار ادا کر سکتا ہوں. پھر ان کا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات حل کے قریب پہنچ گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ شاید ان کو خان صاحب کو جیل میں خبریں صحیح نہیں مل رہی. سمجھ بوجھ والے لیڈر ہیں لیکن جیل میں انہیں باہر کی صحیح تصویر نہیں پیش کی جا رہی، تو وہی شاید پیش کر پائیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو خان صاحب کا لیٹسٹ بیان ہے عمران خان کا، وہ میں شیئر کروں گا. رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب یہ تو گنڈا پور صاحب آپ سے بھی ایک آج چلے گئے ہیں، آپ کی پارٹی سے وہ تو صدارتی نظام پہ بھی چلے گئے ہیں. باقی تو چھوڑیں بات چیت، وہ مان گئے کہ آپ لوگوں سے بات چیت ہونی چاہیے. یہ صدارتی نظام کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ کالا باغ ڈیم اور صدارتی نظام 24 گھنٹے میں اوپر نیچے. نہیں ویسے مالک صاحب یہ جو صحیح بات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ کینال کا ایشو بنا تھا اور بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو رہا تھا سندھ سائڈ پہ، تو اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی سی سی آئی کی. تو گنڈا پور صاحب نے اس میں بھی یہ بات کی تھی، اور اس میں بھی ان کا جو سٹانس ہے بڑا وہ واضح تھا. لیکن بہرحال اس وقت ماحول وہاں پہ کچھ اور طرح کا تھا، تو اس لیے پھر اس کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی. لیکن اس دن بھی انہوں نے یہ بات کی تھی. اور اب جو صورت صدارتی نظام کی بات کی تھی، طرح سے صدارتی نظام کی بات کی تھی. نہیں انہوں نے کالا باغ ڈیم کے متعلق، نئے ڈیمز کے متعلق جو ہے وہ بات کی تھی انہوں نے. اور پانی کے ایشوز کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جو ایک نیشنل لیول پہ جو بات سوچی جا رہی تھی، تو اس سے ملتی جلتی بات انہوں نے کی تھی. لیکن دیکھیں وہ تو ایک اس وقت تو آج کی صورتحال کا کسی کو اندازہ نہیں تھا. لیکن اب تو صورتحال کا اندازہ ہو چکا ہے.
اور جو ماہرین ہیں جو کلائمیٹ چینج کے متعلق زیادہ باخبر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال کوئی 20-22% اس سے زیادہ ہوگا. تو پھر تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اگر اسی طرح سے رہیں گے تو یہ پھر ہمارے لیے بہت بڑی زحمت اور بہت بڑی ایک تباہی ہے. اور اگر ہم اس کو کوئی واٹر ریزروائر، کوئی چھوٹے ڈیم، کوئی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں جس سے اس پانی کو ایک تو اس کی تباہی سے بچیں اور دوسرا یہ کہ اس کو سیو کر لیں فار ادر جو نہیں وہ تو آپ کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے، آپ کو یہ ناجائز سوسائٹیز توڑنی ہوں گی، بڑا کچھ کرنا ہوگا. لیکن یہ صدارتی نظام کہاں سے آ گیا رانا صاحب اچانک؟ نہیں، صدارتی نظام مالک صاحب آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب کی بھی یہ بڑی شدید خواہش تھی کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے. تو اس لیے گنڈاپور صاحب نے جو بات کی ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی اس خواہش کو پیش نظر رکھ کے یہ بات کی ہوگی. یہ صرف ان کے لیڈر کی خواہش ہے، کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ چلیں، اگر ایک خواہش میرے لیڈر کی ہو اور میں اپنے لیڈر کی بات کو سپورٹ کروں تو اس کے بعد پھر باقیوں کی سپورٹ جو ہے نا وہ تو پھر جو ہے وہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے نا. تو آپ لوگوں کا صدارتی نظام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ گنجائش ہے اس پہ بات چیت کی آپ لوگ بھی؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ شاید اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے، لیکن یہ وقت جو ہے جو جس وقت آج ہم بات کر رہے ہیں تو اس قسم کے ایشو کو ہمیں بالکل شروع نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات فی الحال تو ٹھیک ہے، ویسے اگر پارلیمنٹ میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں اگر کنسنسس ہوتا ہے، جو کہ ہم نے کوشش کی ہے پچھلے 7-8 ماہ سے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور پاکستان کے جو بیسک ایشوز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسنسس ہو، تو اگر کوئی اس طرح کی صورت ہو تو اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگا جو بھی ہوگا. لیکن یک طرفہ طور پہ اس وقت ایسی بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا، ایک رائے آپ کی اس پہ اور لے لوں، پھر ایک دو سوال اور ہیں. ایک تو صدارتی نظام ہے امریکہ کا کہ جو صدر ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے، کانگریس علیحدہ، وہ سب کچھ. فرانس کے اندر بھی ایک انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں صدر بھی ہے اور پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے، اور پھر اس طرح ہی دوسرے 2 ہاؤسز ہیں. تو آپ کے نزدیک پاکستان کے لیے بہتر نظام کون سا ہوگا، صدر اور وزیر اعظم کا کہ صرف صدر کا؟ نہیں، دیکھیں، پاکستان کے لیے پارلیمانی جمہوری نظام ہی بہتر ہے. جو ہماری صورتحال ہے، ہم 4 جو ہے وہ بنیادی اکائیاں ہیں اور فیڈریشن ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی ہے. تو بہرحال پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے ایک بڑا بہتر نظام ہے. نہیں، وہاں بھی جمہوری نظام ہے، وہ بھی اس جمہوری میں نظام ہے. فرانس اور امریکہ بھی جمہوری نظام ہے. لیکن اس میں دیکھیں پھر جا تو یہ ہے نا، پھر اگر اسٹیٹس کو، صوبوں کو وہ آزادی پھر جو امریکہ میں ہے پھر اس طرف آئیں تو وہ بھی پھر تھوڑا شاید ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہرحال یہ صرف سمپل رائے دینے سے یہ مسئلہ جو ہے اس کو آپ کا خیال ہے کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے صدارتی نظام کی بات کرنے کا؟ پوری جو ہے وہ ایک کنسیڈرڈ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپینین ہوگی تمام پولیٹیکل فورسز کی. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ چلتے چلتے کو بات کرنے والے. آپ کا خیال ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے، مستقبل میں بات ہو سکتی ہے اس پہ، کوئی ایسی ناممکن بات نہیں ہے؟ نہیں، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور بیٹھ کے نظام کو بہتر دیکھیں. اگر یہ پارلیمانی جمہوری نظام جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ریزالو ہونے والی ہیں ان بٹوین فیڈریشن اینڈ پروونسز. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے اور کنسنسس، لیکن کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ پانی کی بات جو ہم نے کی ہے اس کے اوپر بھی کنسنسس ہونا چاہیے. وداؤٹ کنسنسس جو ہے وہ کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. اور جو ڈیمز کی بات ہے، ڈیمز پہ کے اوپر بھی ٹھیک ہے، اگر کسی جگہ سے اس سے پہلے کوئی قراردادیں پاس ہوئی ہے
تو نئے حالات میں، نئی جو ہے وہ صورتحال میں، کلائمیٹ چینج میں، تو اس کے اوپر دوبارہ کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ ریزولوشن دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیں، یہ جو گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ میری ملاقات اپریل سے نہیں ہو رہی، میں اگر جا کے خان صاحب کو اس بات پہ کنونس کر سکتا ہوں کہ آپ سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کریں اور ان سے بات کریں، یہ ہمیشہ سے آپ بھی کہتے ہیں کہ بات کرنی تو ہمارے سے ہی ہوگی، تو اب کیا ملاقات ہو جائے گی؟ بیکاز اب تو وہ وہی بات کر رہے ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ جی ہونی چاہیے، اگر وہ کنونس کر سکتے ہیں یا اس بارے میں وہ مثبت بات کر سکتے ہیں تو بالکل ان کی ملاقات تو خیر ویسے بھی ہونی چاہیے۔ ملاقات میں اب ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، جب کبھی ہماری کسی جیل یا انتظامی افیسر سے بات ہوئی ہے تو وہ اور اپنی کہانی بتاتے ہیں، لیکن بہرحال ملاقات عمران خان صاحب کی بالکل ہونی چاہیے، اور علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی ملاقات ہونی چاہیے، اور اگر وہ اس بات پہ ان کو قائل کرتے ہیں یا وہ یہ رائے رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ٹویٹر کا پیغام آیا ان کا، ایکس پوسٹ کا خان صاحب کا، وہ اس میں کہتے ہیں 3 سال ظلم و جبر سہنے اور حق پر ہونے کے باوجود میں نے ملکی مفاد میں مذاکرات کی بات کی، مگر مجھ سمیت میرے خاندان سے سیاسی انتقام کی انتہا کر دی گئی، ہمارے لوگوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور پارلیمان میں ہمارے اپوزیشن لیڈر تک کو نااہل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مذاکرات کی گنجائش باقی نہیں رہتی، یہ مجھ سمیت میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید کر دیں، میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ہی ان کے آگے جھکوں گا۔ آپ اس کو کتنا سیریس لیتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ نہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں مذاکرات کی گنجائش نہیں رہتی۔ نہیں مالک صاحب، ان کا موقف ہے کیا؟ ان کا یعنی موقف جو ہے ما سوائے محاذ رائی کے، ضد کے، ان کا اور موقف کیا ہے؟ ان کا وہ کس موقف کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں؟ موقف تو جو بھی ان کا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی سے، اپوزیشن میں ہیں تو گورنمنٹ سے، اگر گورنمنٹ میں ہوں تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے موقف کی بات ہوتی ہے نا۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا ان کا جو ہے وہ موقف کیا ہے، اور جو انہوں نے 9 مئی کو کیا ہے یا جو انہوں نے 24 نومبر یا 26 نومبر کو کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس سے جو بات سامنے آتی ہے اس کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا۔ وہ اگر ملک میں سول وار چاہتے ہیں تو یہ تو اس ملک کی جو ہے وہ جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر حملہ کرنے والی بات ہے، اس کی تو کوئی حمایت نہیں کر سکتا، بھلے وہ جتنا مرضی اس کے اوپر ڈٹ جائیں یا جتنا مرضی جو ہے وہ اس کے اوپر اس موقف کو وہ اختیار کیے رکھے، اس کا تو نہ ساتھ دیا جا سکتا ہے، نہ اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ نرمی اختیار کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ہمارے قانونی حقوق ہیں ہمیں دیے جائیں، جو میرے بطور قیدی رائٹس ہیں، میری ملاقاتیں ہوں، عدالتیں جو ہمیں انصاف دیں، عدالتیں ہمارے مقدمے لٹکائیں نہ، باقیوں کے مقدمے سنے جاتے ہیں، ہمارے سنے نہیں جاتے، اور اسی قسم کی باتیں ہیں، اور ہمارے کارکن آپ نے ناجائز یہ تو بند کیے قانونی ہوئے۔ حق کون نہیں تو ہم کب کہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں نہ ہوں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ ان کی عدالتیں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ کیس نہ سنیں؟ عدالتوں کے ساتھ جو وہ کرتے رہے ہیں، یہ اسی ملک کی عدالتیں ہیں جس ملک میں وہ 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں، یہ وہی ججز ہیں۔ لیکن تو ان اب کے زمانے معاملہ یہ میں کہ اب ان کو یہ ہر چیز جو ہے رانا صاحب، ان کے اتنی زمانے میں پریشان 26ویں کیوں کرتی امینڈمنٹ ہے؟ نہیں ہوئی تھی نا، اب تو 26ویں امینڈمنٹ کے بعد کی عدالت نہیں ہے، تو بڑی دنیا بدل گئی ہے۔ نہیں تو ان کے زمانے میں ثاقب نثار صاحب جو تھے، ان کے زمانے میں آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، ان کے زمانے میں کیا کیا نمونے نہیں تھے؟ وہ اب کہتے کوئی ہیں بھی وہ نہیں کہتے ہے۔ ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے زمانے میں فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے، تو اس طرح تو پھر وہ چلتی رہے گی بات۔ تو ان کے زمانے میں قاضی فائز عیسیٰ کو جس طرح سے جو ہے وہ رلایا گیا، ہم نے تو کسی کو اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کا سلوک نہیں کیا۔ آپ نے چیف جسٹس نہیں بننے دیا ایک بندے کو، رانا صاحب آپ نے تو ایک بندے کو چیف جسٹس ہی نہیں بننے دیا، ایسی بات تو نہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا۔ نہ ان کا آج بھی وہ سینئر جج کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہیں،
اور آئین کے مطابق جو ہے وہ تعیناتی ہوئی، اور ایسے بندے کی تعیناتی ہوئی ہے کہ جو یعنی عدلیہ میں جو موجود ججز تھے ان میں سے بہترین جج تھے وہ. چلیں یہ تو رانا صاحب یہ تو کا جو کبھی آنے سے پہلے تو ان کی آٹھ ایک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اس کو خط لکھ دیا، اس نے خط لکھ دیا، اس میں بھی ان کا کوئی کبھی عمل دخل نہیں رہا. چلیں ان پہ تو بھی انتہائی غیر جانبدار، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا جو ہے وہ انگریزی کا فکر ہے نا، جیوری اسٹل آؤٹ آن دا چیف جسٹس. وہ تو جب ختم ہوگی مدت اس کے بعد ہی ہم جج کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا پھر معاملہ یہ ہے کہ جو جج حکومت کے خلاف فیصلے کرے وہی پھر جج ٹھیک ہوتا ہے. اگر جوڈیشری جو ہے حکومت کو چلنے نہ دے، سو موٹو نوٹس لے، باقی سارے معاملات کو کرے، پھر ہی آپ سمجھیں گے کہ عدلیہ آزاد ہے اور عدلیہ ٹھیک کام کر رہی ہے. نہیں وہ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جو گورنمنٹ کے حق میں فیصلے دے وہی ٹھیک، وہ غلط ہے یا صحیح ہے. بات تو یہ ہے کہ اگر ٹرینڈ نہ ہو، پھر لگتا تو ایسے ہی ہے. اگر ٹرینڈ نہ ہو کہ ہر دفعہ ہی کوئی حق میں فیصلہ دے رہا ہو تو پھر سوال تو بنتے ہیں نا کہ اتنا کو انسیڈنس کیسے ہو گیا. اس لیے یعنی عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی نشانی یہ ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلے ہونے چاہیے. نہیں، یا اگر دو حق میں ہو جائیں تو پھر دو خلاف بھی ہونے چاہیے. تانوں بھی پتا یہ تو کوئی پیمانہ نہیں ہے. اچھا ایک کوئکلی آپ کی ذاتی رائے چاہیے. ایک بڑا عجیب تماشا ہوا کل. خواجہ آصف صاحب نے کرٹیسائز کیا کمپنی کو اور کہا کہ ان کی وجہ سے وہ ڈوب گیا ہے. وہ کمپنی کی بات کر رہے تھے. لیکن آج اپنا حنیف عباسی صاحب جو فیڈرل منسٹر ریلوے ہیں وہ آ کے خواجہ صاحب پہ سیدھے ہو گئے. یا کمپنی والا کوئی بولتا مجھے سمجھ آتی. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ تو پی ٹی آئی میں ہوتا تھا ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی، آپ کے تو کیبنٹ منسٹرز ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے. سنیں ذرا کیا بات ہوئی. اب تک جو ہے ہم نے کون سے انکروچمنٹ جو ہے وہ ریموو کی ہیں. نئے ہوٹل بن گئے. ہمیں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے بیوروکریسی کو گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں. میرے حلقے میں کیا ہوا، ایک زیڈ کے بی نامی کنٹریکٹنگ کمپنی ہے ہمارے اپر ہاؤس میں، وہ موجود بھی ہیں، ان کی موجودگی بھی ہے. انہوں نے تباہ کر دیا سارا شہر. ان کا پردہ فاش ہوا ہے جب اس بارشوں کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے 6 فٹ پانی کھڑا تھا. کس کانٹریکٹر کی جرأت ہے جناب اسپیکر کہ وہ راول پنڈی میں سب اسٹینڈرڈ کام کر کے پیمنٹ لے جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ لے کے گیا ہے نہ لے کے جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ صاف ہونا چاہیے، اس لیے کہ بغض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اپنی انا کی خاطر، اپنے آدھا کلو گوشت کی خاطر پوری بھینس ذبح کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. رانا صاحب کیا ہو رہی ہے؟ بہرحال میں وہاں پہ موجود تو نہیں تھا، یہ مجھے بھی معلوم ہوا ہے. تو بہرحال خواجہ آصف صاحب بڑے ہمارے سینئر جو ہے وہ ساتھی ہیں، بلکہ سب سے زیادہ سینئر ہیں. تو اگر حنیف عباسی صاحب کو ان کی کسی بات پہ اعتراض تھا، اعتراض ہو سکتا ہے، بعض اوقات بات ہو جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں وہ خود مل کے یہ بات کر لیتے تو زیادہ مناسب تھا. رانا صاحب میرا ایک سوال ہے جو میں نے اینڈ میں آپ کے لیے رکھا ہوا تھا، بالکل آخر میں. جو پتا ہے آپ 10 سیکنڈ کا ہاں کر دیں گے یا نہ کر دیں گے. مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی. نواز شریف صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بی بی تھیں، 2 اور بہت اہم شخصیات تھیں. وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا. ہو گیا بس اتنا ہی پوچھنا تھا. 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا. لیکن ہو گیا ہے فیصلہ. بہرحال شکریہ رانا صاحب. یہ فیصلہ آپ کو ہی شک شبہ تھا. ہمیں تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی ہمیں جب ایسا کوئی. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح. ناظرین بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. رانا صاحب نے بڑی کینڈیڈلی کہا کہ مری کی جو امپورٹنٹ میٹنگ تھی اس میں تسلسل کا فیصلہ ہو گیا. میں نے پوچھا 5 سال 10 سال، انہوں نے کہا جو آئین کے مطابق ہے وہی ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ جو آ رہی ہے اس میں آئین کیا مدت طے کرتا ہے. دیکھیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.